ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو مولاه وجبريل والصالح المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے رہبر شریعت برادر محتشم عزت مآب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد انور قریشی ہاشمی دامت برکاتکم العالیہ، اساتذہ کرام، طلباء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میرے عزیز نے جیسے اعلان فرمایا ہے کہ چند دن پہلے یوم سیدنا ابو بکر صدیق کھیوڑا میں منایا گیا، اس کے معن بعد آج اس عظیم الشان جامع مسجد میں تحریک حی علی الفلاح کی طرف سے یوم سیدنا مولا علی منایا جا رہا ہے۔ کسی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ صدیق اکبر سے ڈائریکٹ آپ علی پہ آ گئے تو بیچ میں کہاں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا کہ یوم عمر، یوم عثمان؟ تو یاد رکھیں میری جان، حضرت علامہ اقبال نے جہاں بھی صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے ساتھ مولا علی کا کیا ہے۔ ہم اپنے پچھلوں کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ مثلا حضرت علامہ اقبال کلندر لاہوری کہتے ہیں، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے،
دلے مرتضی سوز صدیق دے. تو ظاہر حی علی الفلاح ہے، یہی تو سیدھی راہ ہے، اور پچھلوں سے یہی وفا ہے کہ ہم نے نیا کچھ نہیں کیا ہے. حضرت علامہ اقبال نے فارسی میں کہا سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. اس لیے یہ جو ترتیب ہے یہ بے ترتیب نہیں، یہ ٹھیک ہے. پہلے ذکر صدیق ہے، اب ذکر علی ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ، ہم سرکار دو عالم سے نسبت رکھنے والی خاک سے بھی پیار کرتے. حضور جس سواری پہ سوار ہوئے ہم اس سے بھی پیار کرتے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، انکار کا انکار، رسول اللہ کے سب پیاروں سے پیار. حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا کہ تونے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب. اس لیے جس مسلک کا طریقہ سلیقہ یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی شان کو تولیں. ہمیں یہی حکم ہے کہ ان کے بارے میں جتنا بول سکتے ہیں بولیں، جتنی موتی پرو سکتے ہیں پرو لیں، ان کو یاد کر کے کبھی ہنس لیں کبھی رو لیں. اس لیے ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے. اور عجب بات یہ ہے، ہم قبلہ قریشی صاحب سنتے رہتے ہیں آپ کے جس ہستی کے بارے میں بولتے ہیں، جب کتابوں کو ٹٹولتے ہیں اور کلیجے کو کھولتے ہیں، موتی علم حکمت کے رولتے ہیں، تو لوگ پراسرار طریقے سے بولتے ہیں یہ تے ساریاں تو شان ودائی جان دیں. یہی ہے نا، یہ تے ساریاں تو شان. اصل میں میرے نبی پاک کے جو اصحاب آل ہیں اتنے با کمال ہیں، جس کو جدھر سے دیکھو رش کے صد آفتاب ہے. ہر غلام میرے نبی کا آپ اپنا جواب ہے. ہمارا مزاج، ایک بزرگ گزرے حضرت پیر وارث شاہ، پیر حضرت میاں محمد بخش نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وارث شاہ ہے سخندہ وارث تے نندے کون انانو، یعنی سخن کا وارث وارث شاہ ہے جسے میاں محمد بخش سلام کریں، ہم پہ بھی واجب ہے ان کا احترام کریں. سید زادہ گیلانی سید غوث پاک کی اولاد. اب وہ گیلانی سید نے کیا خوبصورت بولا، کہتے ہیں چار یار نبی دے چار گوہر، چارے یار نبی دے چار گوہر،
سبے ایک تو ایک چڑھیندڑے نہیں. یہ پرانی پنجابی ہے تے نمیاں نو سمجھ نہیں آندی، یہی خرابی ہے. یہ جو پرانے بیٹھے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اولڈ ہیں، اور جو شوارما کھانے والے رولڈ گولڈ ہیں ان کو سمجھانی پڑے گی. کیا؟ چارے یار نبی دے چار گوہر، سبھے ایک تو ایک چڑھیندڑے نہیں. ابو بکر عمر عثمان علی آپو اپنے کنے سہیندڑے نہیں. ابو بکر عمر عثمان علی آپو اپنے کنے سہیندڑے نہیں. جینا صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس وکندڑے نہیں. آخر میں فیصلہ دیا سید نے، کہتے ہیں جنہا انہا ویچ فرق کچھ جاتا او دھروں حضور دے گندڑے. فیصلہ کن بات، جنہا انہا ویچ فرق کچھ جاتا او دھروں حضور دے گندڑے نہیں. ہم فرق نہیں کرتے، جنہوں نے ان میں ڈالا فرق ہے ان کا قیامت تک بیڑا ماشاءاللہ سر ہو گیا. مطلب بعض اوقات آپ طے کر کے آتے ہیں، ایک چوپتے 100 تو آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی. اس لیے ذرا غور فرمائے. آج بات کرنی ہے مولا حضرت عبداللہ بن عباس جو رہتے تھے حضور کے پاس، اور حضور کے مثلے اولاد ہیں سرکار کے چچا زاد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن حبر الامہ. آپ فرماتے ہیں کہ عجب ہے، کہتے ہیں کہ علی کے پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے بانجھ ہو گئے. قیامت تک کوئی ماں علی جیسا بیٹا کبھی جنم نہیں دے سکے. یہ کس نے بولا؟ یہ خطیب بغدادی نے نہیں بولا، یہ امام ابن حجر عسقلانی نے نہیں بولا، یہ امام بخاری نہیں بولا، مسلم نہیں بولا، یہ رسول اللہ کا صحابی بولا. اور صحابی بھی کس ٹکر کا صحابی ہے؟ جس کو حضور سینے سے لگاتے، دعائیں دیتے، اللہم علمہ الکتاب والحکمت. اے اللہ یہ میرا چچا زاد، یہ میرے چاچے کا بیٹا عبداللہ میرا خدمتگار ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے. اے اللہ اس کا سینہ بنا دے علم و حکمت کا خزینہ. لفظ سنے کیا کہا؟ ماؤں کے سینے بانجھ ہو گئے، مائیں بانجھ ہو گئیں. اب علی جیسا بیٹا کوئی ماں جنم نہیں دے پا. کمال نہیں ہے؟ عجیب بات ہے کہ علی جیسا بیٹا مائیں جنم نہیں دے پائیں گی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پوری امت میں علی کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. علی کی مثل، اب رسول اللہ کی سن لیں. سرکار فرماتے ہیں کہ علی میری امت میں مثل کعبہ ہے. علی میری امت میں مثل، سنا کعبہ کہاں، تیرا علی کہاں؟
سرکار نے کیا تشبیہ دی؟ میرا علی میری امت میں مثل کعبہ قبلہ ہے. جناب کعبے کو تکنا تو عبادت ہے. آواز آئی النظر الی وجہ علی عبادت. جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے ویسے میرے علی کو تکنا بھی عبادت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ صرف ایک صحابی سے نہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو خود دیکھا کہ حضرت مولا علی کو ٹک ٹکی باندھ کے تکتے جا رہے ہیں، یعنی ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم. ٹک ٹکی باندھ کے سمجھتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپ ہی لوں. نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپ ہی لوں. نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن دوں. صدیق کی نظر ہے چہرہ مولا ہے در ہے، اور ٹک ٹکی باندھ کے نہ تکیں دائیں نہ بائیں. بیٹی نے کہا بابا صدقے جائیں نظر تو گھمائیں. صدیق ام المومنین کو فرمائے بیٹی تجھے خبر نہیں ہے کہ میں علی کے چہرے کو اس لیے مسلسل دیکھ رہا ہوں حیدر کرار کی شکل کہ میرے محبوب نے بولا تھا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر صرف صدیق اکبر نے بولا ہوتا ہمارے لیے کافی تھا. حضرت عثمان غنی بالکل یہی حال ہوا، حضرت علی کو تک رہے تھے. کسی نے کہا عثمان میری جان ادھر ادھر بھی کرو دھیان. فرمایا سامنے علی ہو دھیان نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے. تو انہوں سمجھ نہیں آتا توڑا دھیان کیوں سجے کھبے جا رہے ہیں؟ میں اسی علی کی بات تو کر رہا. غور فرمائے نا حضرت عثمان غنی نے بالکل سیم یہی لفظ کہا النظر الی وجہ علی عبادت. حضرت عمران بن حسین یہ بھی صحابی تھے اور یہ بڑے فقیر صحابی تھے، بڑے درویش صحابی، اور حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے. اس فقیر صحابی حضرت عمران بن حسین آپ حضرت سیدنا مولا علی ان کی طبیعت پوچھنے گئے. حضرت عمران بن حسین کی طبیعت پوچھنے گئے. وہ گئے ان کی طبیعت پوچھنے، بیمار صاحب لگ گئے ان کی طبیعت پوچھنے. اور بار بار اب ظاہر ہے بیمار بندہ بیمار ہوتا ہے لیکن یار کبھی کبھی دیدار ہوتا ہے. اب وہ بیمار صاحب بار بار گردن مروڑے اور مولا علی کو تکیں. مولا علی نے فرمایا بھائیا سر سرانے تے رکھ، مڑ مڑ سانو نہ پیا. شکر الحمدللہ. مڑ مڑ سانو نہ پیا تک اکھ تھلے رکھ. انہاں آکھیا مینو ویکھن دے، مینو ویکھن دے روز روز کب دیدار ہوتا ہے. کبھی کبھی چاند کی طرح ظاہر حیدر کرار ہوتا ہے.
سبحان غور فرمایا حضرت عمران ابن حسین بیماری کے باوجود ہونٹوں پہ درود، مولا علی کے چہرے پہ نظر، اور نظر ہٹتی نہیں، بار بار نظریں گھماتے ہیں، مولا علی کے چہرے سے لگاتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت۔ کتنے صحابہ ہیں جو مولا علی کو تکتے ہیں، یاد رکھیں ہر چہرہ دیدار کے قابل نہیں ہوتا، کچھ مکھڑے جنوں ویکھ کے بندے بھول جاون اپنے دکھڑے، اے انہاں دے وچوں ایک موکھے جنوں ویکھیاں آندا سوکھے، مک جاندہ دکھے، اے بھی ایک مکھ۔ میں نے بڑے بڑے محدثین کو پڑھا، کہتے ہیں وجہ کیا تھی کہ علی پاک کو صحابہ سارے ہی تکتے تھے۔ فرماتے ہیں علی کے چہرے پہ ایک خاص نور تھا، علی کے چہرے پہ، ہر مومن کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، لیکن مولا علی کے چہرے پہ ایک خاص نور تھا جس کو دیکھنے پر ہر صحابی مجبور تھا۔ اس لیے میں صدقے اس کے دنیا میں آیا تو کہاں آیا؟ کعبے میں آیا۔ کہاں آیا؟ یہ پورے حوصلے سے کہہ بھی رہا ہوں، سنیں بھی۔ کہاں آئے مولا علی؟ حضرت مولا علی کی ولادت کعبے میں امام حاکم، جن کو 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، جن کی کتاب ہے مستدرک امام حاکم، آپ نے اس میں یہ روایت نقل کر کے آگے خود لکھا، فرمایا تواتر سے ثابت ہے کہ مولا علی کعبے میں آئے ہیں، لیکن کچھ ہمارے ہمسائے ہیں دور کی کوڑی لائے ہیں۔ چلیں آپ تازہ ہو گئے، اب بندہ سٹینڈ ہو کے پھر سیٹ ڈاؤن ہو جائے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے اور تھکیواں بھی کم ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، مولا علی ایک نسل ہے، تھوڑی سی بگڑی ہوئی شکل ہے، ذرا سی ٹیڑھی عقل ہے۔ فرماتے ہیں جی کعبے میں پہلے تو سیدھا انکار، کعبے میں پیدا نہیں ہوئے حیدر کرار، جب ہم نے انہیں مستدرک حاکم دکھائی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو سب حضرات کا استاذ الاساتذہ ہے، جب انہوں نے اپنی کتاب ازالت الخفا میں یہی نقل فرمایا، پھر گردن کو گھمایا، کہا پیدا بھی ہوئے کعبے میں
تو کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت حکیم بن حزام بھی تو پیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا شکر ہے، آہستہ آہستہ مان تو گیا، چلو شکر ہے، انکار کر کے تیرا ایمان تو گیا۔ مولا علی کے ساتھ ایک خاص قسم کی انہیں چبھن ہے۔ جو روایت مولا علی کے نام سے آئے گی کہیں نہ کہیں سے، اور نہیں تو کمزوری کے ٹھپا ضرور لگائیں گے، لیکن یاد رکھیں علی کو تمہاری تصدیق کی لوڑ نہیں، اس کے پاس شان کی پہلے توڑ نہیں۔ بیٹا پیدا ہوا کعبے میں، باپ بھی سبحان اللہ، ماں بھی الحمدللہ۔ ہر بیٹے کے لیے دو رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک باپ، ایک یا یوں کہیں ایک ماں، ایک باپ تے پھر آپ، ٹھیک ہے؟ ہون تک رکھا پھر ردیف ٹھیک ہے۔ ایک ماں، پھر باپ تے پھر آپ۔ غور فرمایا، آپ باپ وہ ہے جس نے ساری زندگی نبوت کی نوکری کمائی، دیوار پہاڑ بن کے کھڑا رہا نبی کے آگے، ہر ستم اپنے سینے پہ سہا۔ مجھے باقی کوئی بحث نہیں، خدمات یہ ہیں، ہر زخم، ہر ستم مولا علی کے باپ نے اپنے سینے پہ سہا۔ اور جب حضور بچے تھے، یہی چچا تھا جو میرے نبی کو ساتھ سلاتا تھا، پہرے دار بن کے حفاظت فرماتا تھا، اور مدینے والا خود فرماتا تھا کہ میرے ساتھ جس نے سب سے کی زیادہ بھلائی، پہلے علی کا باپ ہے، اس کے بعد اس کی ماں ہے۔ یہ باپ علی کا ہے جس نے میرے نبی کو کہا آپ فکر نہ کریں، آپ ہمت کریں گے، ہم تیرے پیچھے مریں گے۔ کون جان دیتا ہے کسی کے لیے؟ کون کسی کے لیے یوں قربانیاں دیتا ہے؟ پھر علی کی ماں، وہ عظیم ماں مولا علی پاک کی، جس کو میرے حضور کہتے تھے انت امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ ہی تو میری ماں، جس کی ماں کو نبی اپنی ماں بولے اور پھر وہ ماں بن کے دکھائے۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ حضرت مولا علی کی اماں اپنے بیٹوں کو جب کوئی چیز آتی، مولا علی کی ماں اپنے بچوں کو حضور کے ساتھ تقسیم فرماتی، لیکن اس میں سے کچھ چھپاتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ چھپاتی، اور جب سارے دائیں بائیں ہوتے پھر میرے نبی کو بلاتی، پھر ساتھ بٹھا کے ماں کی طرح کہتی منہ کھول محمد ڈھول، بٹھاوے کول اور کہے یہ کھا۔ حضور عرض کرتے ماں جی میں اپنا حصہ لے چکا، میں اپنا حصہ لے چکا، لیکن وہ عظیم ماں کہتی کہ وہ جو حصہ تھا
وہ پرانا قصہ تھا، وہ جو حصہ تھا وہ میں نے تیری چاچی بن کے دیا تھا، اب میں جو حصہ چھپا کے کھلا رہی ہوں میں تیری ماں بن کے کھلا رہی ہوں۔ مولا علی کی ماں نے میرے نبی کو ماں بن کے پالا، پھر بھولا نہیں کملی والا۔ جب اس بی بی کا مولا علی کی اماں کا آخری وقت آیا، مولا علی کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں، مدینے والے نے کہا نہ رو، تیری بھی ماں میری بھی ماں۔ علی جب اماں کو غسل دے دیا جائے، کفن پہنانے میں جلدی نہ کرنا، اب جب غسل دے دیا گیا، سرکار نے برسر مجلس اپنے تن والی جسم نبوت پہ لگی ہوئی چھونے والی قمیص اتاری، فرمایا اٹھاؤ میری ماں کو کفن کے طور پہ پہناؤ۔ عجب ہے، ایک عورت کو ایک مرد کی سلی ہوئی قمیص کا کفن، واہ مدنی سجن، جب قمیص پہنائی ہر ماتھے پہ سوال ابھرا، سرکار ایک عورت کو مرد کا سلا ہوا قمیص، سرکار نے بولا راز کھولا، فرمایا دل نے چاہا یہ تھا کہ لِتُقْصَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، کہ میری چاچی ماں دنیا سے بعد میں جاوے، اس کے تن پہ پہلے جنت کا کفن آوے۔ میں کہہ سکتا ہوں یاد رکھو مسلمانوں، یہ قمیص جو میرے نبی نے پہنائی ہے، یہ قمیص یوسف نہیں ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ یہ قمیص یوسف نہیں ہے، یہ قمیص محمد ہے۔ جو قمیص جناب یوسف کے تن پہ لگی، اس قمیص پہ حضرت یوسف کو اتنا یقین تھا، کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، میرے بھائیو میری قمیص اٹھاؤ، نبینا ابے کے چہرے پہ ڈالو، مجھے یقین ہے میری قمیص میں اتنی تاثیر ہے، جو ہی نبینا باپ کی چہرے پہ جائے گی، گئی ہوئی بینائی پلٹ آئے گی۔ یہ قمیص یوسف کی تاثیر ہے، مدینے والا یوسف کا بھی پیر ہے۔ زندہ باد۔ ہمارے سرائکی زبان میں ایک بندے نے بولی اور عجب بولی، اس نے تھوڑا سا موازنہ کر ڈالا، کہتا ہے ہاں یوسف سونا بے شک ہا۔ یہ ترجمے دی تو لوڑ نہیں نا، یہ تساں ترجمہ کروایا تے بشیر صاحب خرچہ ود جانا۔ انہوں نے مدھے تے ہاتھ رکھ لیا کہ ظالمہ اے بھی سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ہاں یعنی حیثی، ہاں یوسف سونا بے شک ہا، او مہکنان دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ، تے تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا،
تو کون مکان دا یوسف او یوسف صرف اکھیاں دا تو دین ایمان دا یوسف دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا قمیص یوسف اور ہے قمیص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہے اور یہ حضور نے قمیص جناب مولا علی کی اماں جان کو کفن کے طور پہ پہنائی پر چین پھر نہیں آئے غور فرمائے یہ علی کی ماں ہے اور ماں کا جزو بیٹا ماں کا جزو بدن ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے جب سرکار دو عالم نے اس بی بی کے سرہانے جا بیٹھے اور کہا آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھیں روتے بھی جا رہے ہیں بولتے بھی جا رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں آپ وہ ماں تھیں خود سوکھے ٹکڑے چباتی تھی اپنے محمد پیارے بیٹے کو تازی روٹی کھلاتی تھی آپ وہی ماں تھی خود چیتھڑے لپیٹ لیتی تھی اپنے محمد کو اچھے کپڑے دیتی تھی آپ وہی ماں تھی اپنے بچے دور سلاتی تھی حفاظت کے لیے اپنے محمد کو قریب سلاتی تھی تو وہ ماں تھی میں محمد تجھے کیسے بھول سکتا ہوں اور پھر وقت وہ بھی آیا سرکار دو عالم نے کفن کے بعد قبر کھودنے کا حکم فرمایا قبر کھودنے کا آرڈر فرمایا یہ بھی سمجھنے کی منزل ہے کس کو فرمایا 3 یا 4 بندوں کو بلایا ابو ایوب انصاری ادھر آ میری اماں کی قبر بنانی ہے عمر جی لج پرور حضرت عمر کو بلایا فرمایا علی کی اماں کی قبر بنانی ہے ایک حبشی غلام تھا اس کو بلایا لیکن چین پھر نہ آیا حضور خود پہنچے قبر پہ فرمایا عمر بہرا ابو ایوب بہرا غلام کو کہا تو بھی بہرا خود حضور اندر اترے اپنے ریشمی ہاتھ اپنے گلابی ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا حضور نے کوئی رمبی نہیں مانگی انہی ید اللہ والے ہاتھوں سے لحد بنا رہے ہیں آنسو کا چھڑکاؤ فرما رہے ہیں صحابہ نے کہا حضور کرم فرماؤ آپ باہر آؤ فرمایا نہیں میری اماں کی قبر ہے محمد عربی اپنے ہاتھوں سے بنائے اب قبر بھی بن گئی جنازے کا وقت آیا یہی امام حاکم مستدرک میں فرماتے ہیں اس روایت کے راوی حضرت امام زین العابدین ہیں فرماتے ہیں جب ہماری دادی اماں کو کہ جنازے کا وقت آیا سرکار نے جنازہ خود پڑھایا ہر جنازے پہ پڑھتے تھے 4 تکبیریں لیکن آج حضور نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر 20 ہو گئیں 30 ہو گئیں 40 ہو گئیں 50 ہو گئیں 70 تکبیر پہ حضور پہنچے کبر علیہا 70 تکبیرتن آقا یہ کیا پھر اس پہ بھی کام ختم نہ ہوا سرکار پیچھے ہٹے تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے ابھی جبریل کو بھجوایا اور مجھے بتایا کہ ہم نے بی بی کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ظاہر ہے جنازہ جو تو نے پڑھایا پھر وکھرا پڑھایا پھر فرمایا ہم نے یہاں پڑھایا 70
70,000 فرشتہ میری اماں کا جنازہ پڑھنے الگ آیا. یہ مولا علی کی ماں ہے. ابھی بھی کام پورا نہیں. جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا سرکار نے فرمایا ہم مولا علی کی اماں کو قبر میں آپ اتاریں گے. لیکن قبر اتارنے کا وقت آیا فرمایا مجھے 2 مددگار چاہیے. ظاہر ہے 2 مددگار چاہیے. اب کون مددگار بنے؟ جس کو حضور خود سلیکٹ فرمائیں گے وہی لوگ آئیں گے. فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ آپ سمجھدار ہیں. اس دکھ کی گھڑی میں اپنے ساتھ ہوتے ہیں یا بیگانے؟ اس سے زیادہ اپنا کون؟ ابو بکر کہاں؟ لجپال میں یہاں. عباس چاچا کہاں؟ کہا میں یہاں. فرمایا تم دونوں آؤ علی کی اماں کو میرے ساتھ قبر میں سلاؤ. سرکار اندر کھڑے ہیں. بی بی کو لٹایا پھر چین نہیں آیا. انہیں ایک طرف کر کے لٹایا. سرکار 7 خالی جگہ میں لیٹ کے کروٹیں بدلنے لگے. صحابہ روتے ہوں گے لجپالا آپ کیوں قبر میں لیٹ گئے؟ اٹھو حضور باہر آؤ. فرمایا نہ گھبراؤ ابھی آتا ہوں. حضور آپ کیوں قبر میں کروٹیں بدل رہے ہو؟ فرمایا قبر کی مٹی کو پیغام دے رہا ہوں. کروٹیں لگا لگا کے قبر کی مٹی دھیان رکھنا مہمان جو آنے والے ہیں. یہ بی بی ہے علی جس کا جایا ہے، جس نے علی کو دودھ پلایا ہے. جنہیں بنیاد سمجھ نہیں آئے گی انہیں اولاد کہاں سے سمجھ آئے گی؟ سمجھو پہلے بنیاد پھر پوچھو کیا ہے اولاد. پھر ابھی حضور کا دل رجا جب قبر کو بند فرمایا. اب دعا کا ویلا بھی. مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے. سرکار نے دعا فرمائی بی بی کے لیے. لفظ کیا تھے؟ دستور تھے، نور تھے. امت کے لیے قانون تھا، رولنگ تھی سرکار کی. آپ نے کیا کہا؟ اللہم وسع علیہا مدخلہا بے حق نبی کا. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میری اماں کی قبر کو کھول. وہ بابا ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے. اب اس ماں کا لاڈلا علی ہے. اس ماں کا لاڈلا علی ہے. لیکن ماں یہی کہتی تھی اپنے بچے کو کہ میرا سونا محمد اسے اٹھایا کر، اسے سمجھایا کر، اسے پڑھایا کر، اس کو اپنے جیسا بنایا کر. اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور پیر کے دن آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا. منگل والے دن میں نے نعرہ لگایا. تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ نے کرم پیر والے دن فرمایا، منگل والے دن میں بھی نال آیا. سبحان اللہ. یہ بھی شان عجب ہے مگر یہ جانتا رب ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک کے ارد گرد کیسے پھرتا تھا. مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کبھی بھاگ کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے. میں اس بچے کی طرح حضور کو چھوڑتا نہیں تھا. آپ بازار میں، نبی بازار میں، علی بازار میں، نبی گھر میں، علی گھر میں. یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جب تھک جاتے سرکار مولا علی کو اٹھاتے، کاندھے پہ بٹھاتے، گھر لاتے.
جس کو کھلانے والا میرا نبی، پلانے والا میرا نبی، سنبھالنے والا میرا نبی، پالنے والا، 30 سال جس پہ نبوت کا رہا ہے سایہ، وہ کس کو سمجھ میں آیا؟ 30 سال۔ ایک صحابی تھا، اللہ اکبر، غالباً جنگ احد ہو رہی تھی، آیا، کلمہ پڑھا، میدان میں اترا، تلوار چلائی، اور ایک مخالف کی تلوار آئی، نوک سینے میں اتری، آخری ہچکیاں تھیں، بھاگے صحابہ۔ کہا یہ جو جان جوکھوں میں ڈال کے لڑتا رہا، اب جا رہا ہے، پہلا دن ابھی آیا ہے۔ آ کے پوچھنے لگے، اس کا نام تھا حضرت اسیرم۔ کیا نام تھا؟ حضرت اسیرم۔ اسیرم کس لیے تلوار چلائی؟ کیا دل دماغ میں آئی؟ قوم کے لیے لڑا ہے۔ اس نے کہا قوم کے لیے جان دینے کی کیا ضرورت ہے، حق کے لیے لڑا ہوں، میں رسول اللہ کی صدا پہ لڑا ہوں۔ صحابہ مسکرانے لگے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، بس آیا اور جنت میں گیا۔ جیڑا آوے ایک واری اکھ نبی دے چہرے تے لاوے، اور بے شک پھر مر جاوے، نالے صحابی دا ٹائٹل پاوے، نالے بغیر روک دے جنت جاوے۔ تے جیڑا ایک اکھ لاوے او تے اے مقام پاوے، تے جیڑا ہر مقام تے فشت آوے۔ کوئی خدمات کی بھی کوئی قدر ہوتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا ادھر بھی اشارہ کرتا چلوں، جنگ بدر، اور یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے کہ میرے حضور بے خود ہو کے فرماتے تھے کہ مولا اگر یہ مٹھی بھر میرے ساتھی مٹ گئے، تیری عبادت کو زمین ترسے گی، تجھے سجدہ کوئی نہیں کرے گا، تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ جو خدا کی عبادت، یہ لفظ بڑے عجیب ہیں کہ اگر یہ نہ رہے تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جنگ بدر ہے۔ اس جنگ میں جس کا پاسا پلٹ گیا وہ دنیا کے منظر سے ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا۔ اسی لیے اس جنگ میں جب کافر 3 سورما نکلے، انہوں نے کہا ہمارے برابر کے بندے اتارو۔ پہلے گئے تھے مدینے کے انصار، ان کافروں نے کر دیا انکار، کہا نا ہماری ٹکر کے بندے نکال۔ اب میرے نبی نے کہا علی کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے، ابو عبیدہ کہاں ہے؟ ایک ہی گھر کے 3 مرد، اور حضرت علی کے مقابلے میں ولید آیا، پہلی ہی تلوار کے وار میں پھڑکایا، مٹی میں ملایا۔ انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، جو پہلے وار میں کر گیا پار، اس کا نام ہے حیدر کرار، او سمجھو میرے یار۔ نہیں سمجھ آئی سرکار؟ ہائے ہائے، کیوں جی؟ جنگ بدر پہلا غزوہ ہے کہ نہیں؟ فیصلہ کن ہے کہ نہیں؟ جسے قرآن نے کہا کہ یوم الفرقان، کفر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی جان ان کی طاقت سے تو چھوٹ گئی، ان کے بڑے مانے ہوئے کافر سارے ہی مارے گئے۔ آپ حیران ہوں گے، 70 کافر کھیت ہوا، کتنے مرے؟ 70 مرے۔
تاریخ میں 57 کے نام کھول کے آئے، 57 میں سے 27 کو صرف ذوالفقار چاٹ گئی۔ کیا کہا میں نے؟ 57 میں سے تھوڑا بہت کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، 57 میں سے جن کے نام آتے ہیں 27 کو اکیلا مولا علی نے پھڑکایا، اور حصے دار، پارٹنر، شیئر ہولڈر ان 57 یا 70 میں سے 313 علی کے حصے میں آئے 27، باقی 312 کے حصے میں کیا آیا؟ اب بتاؤ جنگ بدر کا مین آف دا میچ ہیرو کون ہے؟ تو دئیت نہیں کھا کے آئے؟ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ جی ہوندہ نا میچ ہوندہ تے میچ دے وچ ایک ہوندہ پھر وہ کی ہوندہ ہے؟ ہوندہ کی مطلب ہوندہ ہے؟ اے بندہ جے وکھرا، اے بندہ اے جنہیں اے پرلی ٹیم دار رگڑا کڑے آئے وہ اے جے تے انہیں آدھے نا جنگ بدر وچ کفر دا جنہیں رگڑا کڑے آئے او دا نا علی ہے۔ انج ذوالفقار نو گھمایا، 57 27 نو مکایا، تے پہلے نو جنہیں مکایا تے انہاں دے اتے اپنا اثر جمایا، او بھی یہ فاطمہ بنت اسد دا جایا تے ابو طالب دا جایا۔ میں ٹھیک فرمایا؟ اچھا، یہ جنگ بدر ہے، آگے جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں 3000 کافر، کتنے؟ 3000 کافر، اور یہ زخمی شیر کی طرح بلائے بے امان بن کے ٹوٹے، بلائے بے امان بن کے ٹوٹے، اور پھر مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلی، اور کوئی دائیں گیا کوئی بائیں گیا، لیکن صدیق تھے جو ڈٹے رہے، علی تھے جو جمے رہے، لیکن سرکار پہ 3000 تلواریں، 3000 تیر، سب کا نشانہ حضور۔ غلط فہمی پھیلی، ابتری پھیل گئی، اور حضور زخمی ہوئے۔ کہتے ہیں 70 زخم آئے مدینے والے کو، اتنے شدید زخم میرے حضور کو، اب کسی کو خبر نہیں کون کہاں ہے۔ صدیق اکبر حضور کو ڈھونڈتے ہیں، مولا علی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر حالت یہ بنی کہ ادھر حضرت علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار کو پایا۔ جب حضور کو پایا، کافروں نے مل کے حملہ کیا، ایک ٹولے نے، سرکار نے کہا علی سامنے آ۔ مولا علی کہتے ہیں پھر جو تلوار میں نے گھمائی، میں نے صفوں کی صفیں الٹ دی، چیر کے رکھ دیا صفوں کو۔ ادھر سے ایک ٹولہ آیا، حضور نے فرمایا ادھر علی کا 3 سمت میں گھوما، لیکن شکر خدایا کافروں کو حضور کے نزدیک نہیں آنے دیا۔ اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو جبریل کھڑے ہنس رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا یہ مواسات ہے، تیرے علی کی کیا بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کیوں نہ لڑتا، کیونکہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے، اے علی میں تجھ سے۔ جبریل نے کہا آپس ونڈی جاندے ہو، آنا منکما، آپس منڈی جاندے ہو، تو سرکار سانو بھی شامل کرو۔ یعنی یہ اتحاد و یگانگت جو آپس میں، مولا علی فرماتے ہیں جنگ احد میں میرے اوپر 16 وار ہوئے۔ کتنے؟ یعنی وار تو بہت
سرکاری وار 16 ہوئے اور 16 واروں میں لڑکھڑایا. 4 وار اتنے شدید تھے کہ میں زمین پہ جا گرا، لیکن ایک حسین مرد آیا، اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے فرما سونے چہرے والیا اٹھ تو حق کے ساتھ ہے، اٹھا تلوار کروار پہ وار. بولے سرکار پہچانتے ہو اس کو حیدر کرار؟ کہتا سونا آپ جانو. فرمایا اس کا نام جبریل ہے جو بار بار تجھے اٹھاتا تھا. اور فرماتے ہیں جب میں نے تلوار کو چلایا تو حضور نے مجھے خود فرمایا علی آج تیری تلوار کے دیکھ کے انوکھے وار جنت سے رضوان نے نعرہ لگایا کیا؟ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ مجھے فرمائیں جنگ احد ہے، نعرے رضوان جنت لگا رہے ہیں، آپ بھی کرم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ بھی نعرے لگا رہے ہیں پر حسب توفیق لگا رہے ہیں اور ٹھیک لگا رہے ہیں پر حسب توفیق ہی نہیں ہے نا جی جنہیں لگا رہے ہیں. پر اسی تھلے تے رضوان بلے تے جیدے نعرے ہو. اب 2 ہی طریقے تھے، یا رضوان جنت کے دروازے پہ لگا رہا ہے تھلے تک کے، یا پھر رضوان بھی تماشا دیکھنے نیچے اتر آیا ہے. آؤ فرشتو علی کی دیکھو لڑائی. 2 ہی طریقے ہیں نا، یا وہ نیچے اترے یا اپنے مقام پہ. میں کہا کرتا ہوں جبریل نے کیوں نعرہ نہیں لگایا؟ اس نے الگ لگایا، لیکن رضوان نے کیوں لگایا؟ فرمایا اس نے لوگوں کو بتایا کہ دھیان رکھنا میں نے علی بھی پہچان لیا ہے. صدقے جائیے کیا کہنے، یہ علی ہے. جنگ احد، جنگ خندق ہوئی، ہزاروں کا لشکر آیا اور اس میں عمر بن عبد ود، یعنی وہ جو ہزاراں تو بھی ود، اتنی بڑی بلا، طوفان اس کا گھوڑا زرہ پہ زرہ ایک بلائے بے درمان کی طرح آیا. اور آ کے اس نے حضرت فاروق اعظم سے حدیث روایت ہے، حضرت عمر بتاتے تھے، فرمایا اس نامراد نے پہلے گھوڑا ہاتھی کی طرح دوڑایا، پھر وہ خندق تھی بیچ میں، جس خندق کو کوئی پار کر ہی نہیں سکتا تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا، گھوڑا اس کا اڑ کے خندق کے پار آیا. اب وہ ناچنے لگا بدمست ہاتھی کی طرح اور حضور کو للکارنے لگا کہ حل میں مبارد ہے کوئی تو بھجوا. پہلے سرکار نے کہا ہے کوئی؟ مولا علی آگے بڑھے، سرکار نے فرمایا اجلس، ٹھہر. جب دوسری مرتبہ وہ پھر آیا، حضرت علی نے کہا سونا کرم فرما، میرے سامنے 2 ہی معاملے ہیں، اگر میں مر گیا تو جنت ہے، اگر وہ مر گیا میں پھر غازی بن کے کھڑا ہوں گا، نہ روک مجھے نہ ٹوک مجھے. سرکار نے فرمایا پھر جا، پر ذرا نیڑے آ.
پہلے اپنی دستار کو تھمایا، اپنی ذوالفقار کو پکڑایا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا، پھر فرمایا جب آئے آگے عمر بن عبد ود ہے، آپ نے اس کو کہا کہ 3 باتیں تجھے کوئی کہے تو ایک ضرور قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ میری لڑائی کا اصول ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ۔ اس نے کہا یہ پڑھنا ہوندا تو کیوں لڑنا ہوندا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ قبول نہیں ہے تو چل نس جا، جان بچا، بھاگ جا۔ اس نے کہا مجھے عورتیں بھی تانے دیں گی کہ میں میدان چھوڑ آیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں تو پھر اٹھا تلوار، پہلے کاروار۔ پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا میں امیر حمزہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ وحشی کی نظر ہو گیا، میں محمد عربی کو مارنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے کہا پہلے ہم سے مک، بعد میں دیکھیں گے تو کدھر جاتا ہے۔ جب کہا پہلے کاروار، اور آگے کیا کہا؟ کہا تجھے اس لیے دعوت دے رہا ہوں، چوائس دے رہا ہوں تاکہ تیری لاش تڑپے گی، تیری بہنیں روئیں گی تیری لاش پہ، یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے بھائی کو موقع نہیں دیا ورنہ یہ بہادر اسے مٹی میں ملاتا۔ تجھے موقع دے رہا ہوں کاروار۔ علامہ ندوی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سٹ پٹایا، انگارے کی طرح دہکا۔ اس نے کہا روئے زمین پہ تو پہلا آدمی ہے جو میرے سامنے مجھے للکار رہا ہے۔ فرمایا ظاہر ہے اس لیے للکار ہے، میرا نام حیدر کرار ہے، تیرے ہاتھ میں خالی تلوار ہے، میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو دیا نا چوائس تو اس کو پہلے ہی کہا آیا علی سے لڑنے ہے، اور اتنی حواس تیرے اڑ گئے میرے ڈر سے کہ اپنے گھوڑے کا تنگ بھی کھینچنا بھول گیا ہے۔ نیچے فرمایا پھر اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہزاروں سے اکیلا لڑتا ہوں، بیٹھا پہاڑ کے اوپر ہے، غصے میں نیچے آیا۔ اس نے کہا پہلا بندہ جنہیں میں نے نچایا، ظاہر ہے نیچے آیا، رکھ کے ماری گھوڑے کے پاؤں میں تلوار، اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی اور کہنے لگا لے میں، مجھے ترس تو تجھ پہ بہت آ رہا ہے، تو کچا بچہ ہے، تو آج مسئلہ جائے گا، تیرا باپ میرا یار تھا، یار کی یاری آڑے آ رہی ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، علی اب بھی بچ جا۔ مولا علی نے کہا تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تیرا یار موجود نہیں، میری سرکار موجود ہے، جس پہ رب کا فرشتوں کا درود ہے، وہ پاک وجود موجود ہے۔ جب اس نے پہلا پاگلوں کی طرح کیا وار، سر بچا کے نکلے حیدر کرار، پر طوفان تھا، سر پہ لگی، علی نے سر بچایا، پھر نعرہ لگایا، فرمایا عمر اب ذرا بچا اپنا سر، آ گیا حیدر، پڑی تلوار اڑا غبار،
تھوڑی دیر کے بعد نعرہ تکبیر گونجا، بولے حیدر کرار، دوڑے مدنی سرکار، بیڑا ہو گیا اسلام کا پار۔ او تسی بھی بولو سرکار۔ جب آپ گرم ہو جائیں گے ہم نرم ہو جائیں گے۔ کرم فرماؤ، میرا ساتھ نبھاؤ، ساڑھے نیڑے نیڑے آؤ۔ کیوں جی؟ ویسے میری گل سمجھ آ رہی ہے یا اوپر سے ہی جا رہی ہے؟ ابھی تو میں نے علی کی شان کا ایک گوشہ ٹٹولا ہے، ابھی تو دروازہ نہیں، گیٹ نہیں، میں نے نکڑے روشندان کو کھولا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی تو میں نے صرف ایک روشندان دا بھی ایک ایٹ کھچی ہے، یہ علی ہے۔ کیا ہے؟ اماں نے نام رکھا اسد، تے ابا جی آ گئے تے بیوی کو پوچھا کی نہ رکھے آئی؟ آکھے اسد۔ اسد کی معنی ہے یہ میرا پتر شیر ہے۔ انہاں آکھیا نہیں، میں نو تے ادھا نا علی پسند ہے۔ اماں اسد رکھیا، ابے علی رکھیا، تے جڑا لفظ نا علی نا بھی بڑا کمال ہے۔ علی ایک روایت آئی ہے، کلینی نے تو لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام مدینے میں تھے، دور تھا بنو امیہ کا، گورنر تھا غالباً مروان، آرڈر آیا پیچھے سے کہ جتنے آل نبی کے جوان ہیں ان کو اپنا ماہانہ وظیفہ دیا کرو۔ اب ظاہر ہے ان کا نام لکھنا تھا، حضرت امام زین العابدین کو بلایا گیا۔ آپ جب گئے تو گورنر نے پوچھا مسمک، تیرا نام؟ انہیں آکھا علی۔ دوجے بھرا دنا آکھے علی، تریجے دنا علی۔ انہاں آکھیا اے تیرے پیو دی ویکیبلری کمزور ہے بھئی، انہوں نا نہیں لبے۔ ساڑھے کول تے کمال اے ہے کہ ایک دا نا رکھو نا برادری ایچ، ایک دا نا ایک تے آدھنے انہوں ہن پارے چھک، انہیں شیخ صاحب تے بٹ صاحب تے جاٹ صاحب تے خواجہ صاحب تے راجہ صاحب، تو وہ نا نہیں رکھنا۔ کیوں آکھے ساڑھی برادری دے وچ پنڈی ایچ اے نا ہے، وہ پنڈی دے وچ اے نا ہے، ایسا اے نہیں رکھنا، کوئی نما نا کڈھو۔ امام حسین کی لینگویج کمزور تھی، ایک دنا بھی علی تے دوجے دنا بھی۔ اس نے کہا یہ تمہارے باپ نے علی علی یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے باپ نے نام رکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارا باپ پھر پہچانتا کیسے ہے؟ ایک کو بلاتا ہوگا سارے بھاگتے ہوں گے۔ کہا نہیں، میں علی اوسط ہوں، نام میرا علی ہے، اوسط درمیانہ بول کے پتا چل جاتا ہے۔ بڑے کا نام علی ہے لیکن ابا کہتا ہے علی اکبر، چھوٹا ہوگا تو علی، اس طرح پہچان ہو جاتے۔ اور اس نے کہا پر ایک ہی مصیبت ہے، سارے اندنا علی علی علی۔ انہاں کہ ابے تو پوچھاں گا، وہ نام لکھوایا، میرا امام زین العابدین گھر تشریف لایا، ابا امام حسین ہے، سر اٹھایا، کہا کچھ گورنر بولا تو نہ تھا، بابا اس کی عادت ہے بولنے کی، پوچھتا تھا ایک بیٹا بھی علی تے دوجا بھی۔ کہتے ہیں امام حسین جوش میں آئے، کہنے لگے ابھی تو تم تھوڑے سے ہو، اگر حسین کو رب 100 بیٹا دے دے، ہر بیٹے کا نام رکھوں گا علی علی۔
اور اس نام میں اثر اتنا ہے، جیسے یزید نے نبی کی اولاد کو مکایا، یہ ذرا تاریخی بات ہے نوٹ رکھنا، جس یزید نے نبی کی آل کو کربلا میں مٹانا چاہا اس کا بیٹا تھا خالد، اور اس یزید کا پوتا تھا عبداللہ۔ یزید کے پوتے کے گھر ایک حسین بچہ پیدا ہوا اور اس سے پوچھا گیا تو باپ ہے بتا، یہ یزید کا پوتا ہے عبداللہ، اس سے پوچھا گیا بتا تیرے بیٹے کا نام کیا رکھیں، کوئی پیارا نام سوچ۔ یزید کے پوتے نے کہا مجھے تو روئے زمین پہ نام علی پسند ہے، جڑے یہ قریش صاحب نے نعرہ لگا کے، ایک مولانا صاحب تھے لاہور داتا صاحب تقریر کر رہے تھے، تو مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ بیٹھے تھے، انہیں ڈاکٹر صاحب دے پیران تے ہاتھ رکھ کے آکھا میں تھوڑا جا ٹائم میں نو بھی دیو، میں بھی لاہور دا فقیر ہوں۔ وہ جڑے ویلے چڑھے نہ سٹیج تے انج چوڑے ہو کے آکھن لگے، دیکھا نا مجھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی مانتے ہیں، تانوں سمجھ نہیں آئی؟ اچھا آ گئی ہے، شکر الحمدللہ، پھر تن دسن دی لوڑی نے۔ یہ نعرہ میرے لیے اعزاز ہے، اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، یزید کے پوتے کے گھر بچہ ہوا، پوچھا گیا کہ حسین بچہ ہے محجبین، نام چن کے رکھو۔ یزید کا پوتا کہنے لگا مجھے علی پسند ہے۔ اس سنا کیا ہون انہوں کون سمجھاوے، شہزادہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو، انہوں نے اشارہ دیا کہ چلو کنیت ہی اپنے دادیاں بھی چونکہ سے دی راکھ لائے۔ انہوں نے کہا کنیت بچے کی کیا رکھیں؟ کہا مجھے ابو الحسن پسند ہے۔ میں نے کہا واہ ربا، انہوں بھی لبا تے نا علی ہی لبا۔ جس خاندان نے مٹایا علی او دے وچ، نہیں سمجھ آیا؟ میں آپ کو کئی علی اس بنو امیہ خاندان میں نکال کے بتا سکتا ہوں، لیکن آج واہ علی واہ۔ حضرت امام حسین کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور ایک خادم بھی تھا، آپ اسے پیار بھی کرتے تھے، خادم حضرت حذیفہ کا تھا، وہ ساتھ آپ کے طواف کر رہا تھا۔ آپ نے ایک پھیرا لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، پیچھے ایک عاشق آیا، اور وہ عاشق امام عالی مقام کا تھا۔ وہ ہر کوئی پڑھ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی کچھ، وہ پڑھتا پھر رہا ہے اللہم اغفر لہو ولأمہ، اللہم اغفر لہو ولأمہ۔ عاشق جو تھا کہہ رہا تھا اے اللہ پاک حسین کو بخش، حسین پاک کی اماں پاک کو بخش۔ وہ یہ کہتا پھر رہا ہے۔ تیسرے چکر پہ امام حسین پیچھے مڑے، مڑ کے اس کے یہاں ہاتھ رکھا، کہا کتنی دیر سے تو مجھے ستا رہا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے دعا دیں اللہ تینوں بھی بخشے، تیرے ابے نو یا تیری اماں نو بھی بخشے، تو میں تمہیں کہوں کہ تسا میں نو دکھ دینے پہ ہو، تسی آکھو گے ہم دعا لکھتے رہے آپ دغا پڑھتے رہے، تو سرکار اساں تا دعاواں دے رہے ہیں تے تسی ناراض ہو گئے ہو، ساڈے پلے کی بچیا۔ وہ بیچارہ مر مک گیا، کہنے لگا حضور میں نے نہ اپنے ابے کو یاد کیا، نہ اپنی اماں کو یاد کیا، سب کو بھلایا، صرف تمہارے گھرانے کا نام میرے لبوں پہ آیا، آپ بھی ناراض، میں کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا رو نہیں، اصل میں تو ایک
دعا میں ایک بندے کو مس کر رہا ہے. تو دعا میں ایک بندے کو مس کر رہا ہے. کہا کیا مطلب؟ فرمایا تو میرے باب علی کا نام نہیں لے رہا، حالانکہ ہوا خیر منی و خیر من امی، میرا باپ مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، میری ماں سے بھی اعلیٰ ہے. تو کیا سمجھتا ہے علی کون ہے؟ یہ وہی علی ہے کہ میرے حضور کو ایک تحفے کے طور پہ کسی نے، بٹیرا جیسے ہوتا ہے، چن کے کسی نے پرندہ بھونا پیار سے پکایا اور تحفتاً میرے نبی کی خدمت میں آیا. اب میرے نبی نے جب اس کو تھالی میں سجایا، اکیلے پھر نہیں کھایا، حضور نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اتنی بحب خلقک، اے اللہ جو تجھے مخلوق میں پیارا، مولا کرا پاک نبی نو دا نظارہ، او آوے میرے نال رال کے، شالا توڑے منہ جو سن کے پانی آوے. سبحان اللہ. تبرک تو انہوں وقت نہ لبے گا پر میرا وصول کر لے. سرکار نے کیا دعا مانگی؟ اللہ سونا اس بندے کو بھجوا جو تجھے مخلوق میں پیارا ہے، اس امت میں نہیں. احب الخلق الیکا، ایک حدیث میں وَإِلَىٰ رَسُولِكَ، تیرے رسول کو بھی ساری مخلوق میں پیارا، تجھے بھی ساری مخلوق میں پیارا. کرا ذرا محمد عربی نو دا نظارہ. فرماتے ہیں حضرت انس بتاتے ہیں کہ گیٹ پہ پھر میں تھا. جب تھوڑی دیر گزری حضرت مولا علی آئے. کون آئے؟ مولا علی آئے. حضرت انس کہتے ہیں دعا میں سن لئی سی تے میں پہ منگا دعا، مولا سعد نو بھجوا، اپنے قبیلے والے پاسے کوئی انصاری بندہ بھجوا، اتنی وڈی دعا ہے. ایک ام المومنین بی بی عائشہ نے سنا، وہ مانگنے لگی دعا، مولا میرے بابے کو بھجوا. بی بی حفصہ نے مانگی دعا، مولا میرے ابے کو بھجوا. پر پروگرام مصطفیٰ جانتا ہے خدا. جب مولا علی دروازے پہ پہنچے تو آگے حضرت انس کہتے ہیں خلیفے پھر اساں، یہ جڑے خلیفے ہوندے نے انہوں بڑے حقوق ہوندے نے، خصوصاً جڑے گیٹ والے خلیفے بھامیں جتنی آؤ لیٹ تے بھامیں جنہ تواڈا ویٹ، اے جو کھڑے تھا نا آن دا گیٹ، اے دا اپنا جے ریٹ. سبحان اللہ. اے سٹوڈنٹ گیٹ آنے لال بڑی بنا کے رکھ دے، کیونکہ انہوں نے رات نو لیٹ آنا تے انہوں بھی کھمانا تے آپ بھی کھانا تے انہیں استادہ نو انشاءاللہ سال دے بعد بتانا. وہ میرا جڑا خلیفہ سی وہ گیٹ دے اتے ہوندہ سی، ہون میں نو دس دے فلانے نو میں انج اتارے ہاں. میں کہ ظالم دے پترا ہون پہ اب بول دے. انہیں آکھا پھر کھان دے سا رال کے اتھے کو طالب علم تے نہیں بیٹھے نا. اچھا ماشاءاللہ. یعنی مجرم رنگے ہاتھوں جلوہ گر ہے. حضرت انس کہتے ہیں گیٹ پہ میں تھا. اب میرے دل میں اپنی دعا، میرے دل نے کہا علی نو لیٹ کروا. علی نو، پوری روایت سن لیں تسلی ہو جائے گی. ابھی آپ کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہیں کہ انس نے بھی یہ کیا. انس کہتے ہیں میں نے کہا مولا علی کو سرکار مصروفن، ذرا پھر آنا. ساڑھے جڑے مجسٹریٹ تے جج صاحبان تے وڈے لوگ سارے، پیر صاحب، حضرت علامہ صاحب اندر بے کے چادیاں چسکیاں تے باہر بندہ کھلوتا ہے. حضرت صاحب میٹنگ کے مصروف ہیں.
میٹنگ کے دن آلے کیا قوم ہے سبحان اللہ. انس کہتے ہیں میں نے کہا حضور مصروف ہے, مولا علی ظاہر ہے رکھ رکھا ہوا ہے, پیچھے پلٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ دعا پھر کھینچ لے آئی, پھر آئے. کہا انس ہون آدن میں پھر ٹرخایا. میں آکھا آپ مصروف ہیں تیرے تریجی واری. میں آکھا ہون کہتے تکر میں روکا کوئی آندہ ہی نہیں تریجا. تے میں پھر در کھولے آتے میں بولے آجا ڈھولے. تے حضرت مولا علی اندر گئے, سرکار نے فرمایا ہم نے تو کب سے بلایا, تو لیٹ کیوں آیا؟ نہیں سمجھ آیا, تو لیٹ کیوں آیا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے کھول کے سارا بتایا. مطلب جب ریکارڈ حضور کے سامنے انس کا آیا, واہ واہ کملی والے, میرا سونا ناراض نہیں ہویا, الٹا مسکرایا. تے مسکرا کے انسانی فطرت کو ظاہر فرمایا. فرمایا ہر بندے کو اپنی قوم سے پیار ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے نال پیر صاحب نے تے انہاں دی بھی ایک قوم ہے, تے میں انہاں تو پوچھیا اے علامہ اقبال کون سن؟ آکھے ساڑی قوم دے سن. اچھا میں آکھے چلو اے تے تھاڑی قوم دے سن. قائد اعظم آکھے الحمدللہ او بھی ساڑی قوم دے سن. میں آکھا اے پیر صحیح اے پیر جماعت علی شاہ, آکھے حضرت صاحب جتنے وڈے لوگ ہیں سارے میری قوم دے. نہیں سمجھ آئی؟ میں نے آپ کو چٹکی اس لیے کاٹی ہے آپ تازہ دم ہو جائیں, کیونکہ قریشی صاحب نے کہا ہے آج تو نے تقریر پوری کرنی ہے. ہون تسی ڈرتے نہیں گئے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں بس جلدی لپیٹوں گا, پر میں کسی ذرا کنارے تو لگ لوں نا. کیا کہا؟ ساری مخلوق سے پیارا سرکار نے کھلایا. حضرت انس کا معاملہ بھی سال فرمایا. مولا علی کو ابھی دعا والا معاملہ اوجھل ہے. اٹھے کھا کے جب گئے دروازے پہ, حضرت انس کہتے ہیں میں پیچھے چلا. میں نے کہا علی میری بخشش دی دعا کر. تسی سمجھ گئے ہو تھوڑا تھوڑا, او جڑا ہونے کم کیتی کھلو تھا او دی معافی دے, میری بخشش دی دعا کر. آنکھ اللہ انس نو بخشے. حضرت علی نے کہا میرا اللہ انس کو بخش دے. کہا آنکھ ساری غلطیاں بخش. کہا اللہ ساری غلطیاں بخش. فرمایا ہون سون غلطیاں میریاں. انہاں کا پہلی تے ہون اے جڑا میں تینوں لیٹ کروایا جان کے کروایا. لیکن اے بھی پوچھ علی میرے دل وچ لالچ کیوں آیا؟ کہا بتا. کہا اس لیے کہ آج جو مدنی نے مانگی دعا ساری مخلوق میں جو پیارا ہے وہ آج جو ٹائٹل تجھے ملا ہے نصیب والوں کو ملتا ہے. اس لیے تجھے لاکھ مبارک ہو, آج تو مخلوق میں محبوب کا ٹائٹل لے کے. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور میں چھوٹا تھا, حضور مجھے بلاتے پڑھاتے, میں نہیں آتا پھر بلاتے, اور میں جب خود آتا مجھے پڑھاتے, میں تھک جاتا پھر پڑھاتے, اور پھر پڑھاتے پڑھاتے مجھے سمجھاتے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ لگاتے, پھر دعا فرماتے اے اللہ علی کے سینے کو علم سے بھر, علم سے بھر, فہم سے بھر. پھر حضور دعا دے کے مسکرائے. میں نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ فرمایا جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی.
دیکھو علی علی ہے، علم میں دیکھو میرے نبی حضرت سیدہ خاتون جنت رو رہی تھی۔ میرے نبی نے جب شادی کی بیٹی کو اپنے سینے سے سر لگایا، فرمایا میری بچی فاطمہ جانتی ہے میں نے شادی تیری کس سے کی؟ کہا میری بچی نہ علم میں اس جیسا نہ علم میں اس جیسا، فقیر نہ سمجھ میرے علی کو، علی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میری بچی خوش ہو، میرا علی کروڑوں میں نہیں اربوں میں ایک ہے۔ جس کی نبی یوں تعریف فرمائے، اماں نے نام اسد رکھا، ابے نے علی رکھا، محبوب نے کبھی ابو الحسن بولا، کبھی ابو تراب بولا۔ یہ گھر میں جو معاملات ہوتے ہیں کبھی تھوڑی بہت اس کو لفظ کیا ہو سکتا ہے، برتن کھڑک جاتے ہیں، برتن کھڑک جاتے، کبھی منو تو ہو جاتی ہے۔ ہوئی حضور آئے حضرت مولا علی کے گھر، لیکن مولا علی گم، پوچھا میری بچی میرا علی کدھر ہے؟ کہا ابا وہ روٹ کے چلے گئے ہیں، سرکار کو پتا تھا علی روٹ کے جائے گا کہاں۔ آئے مسجد کے اندر، اور مسجد ہماری مسجد تو ماشاءاللہ ادھر بھی سونا کام ہوا ہے نا، نیچے قالین، وہ پرانی مسجد جو سنت والی مسجد تھی، مٹی کے اوپر پہلو لگے ہوئے اور مٹی ساتھ لگی ہوئی۔ سرکار آئے، آ کے نظر جمائے، نظر جما کے ہلکا سا مس فرمایا، پھر فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھ مٹی کے باپ، آ گئے ہیں آپ۔ فوراً اٹھے، سر جھکایا، مدینے والا پکڑ کے بیٹی کے ہاں لایا۔ اب بیچ میں میرا نبی آیا، علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا، بیچ میں اپنا ہاتھ رکھ کے ہاتھ پہ ہاتھ ٹکایا، فرمایا چلو رس رنج بچاؤ تے ایک ہو جاؤ۔ کیا کہنے، یہ نصیب علی کے ہیں، علم میں آلہ، حکمت میں آلہ، بہادری میں۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ کون ہے اس ٹکر کا آدمی؟ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک لوگ مسئلہ پوچھنے آئے، مسئلہ تھا لونڈی کی طلاق کا۔ آپ ان کو پکڑ کے مولا علی کے پاس لے آئے، مولا علی مصروف تھے عبادت میں، اور حضرت عمر نے آ کے کہا ان سے پوچھو۔ انہوں نے مسئلہ بولا، آپ نے ساری نہیں اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، کہا دو ہی کافی ہے، ایسے اشارہ کیا۔ آنے والے اجنبی کہنے لگے امیر المومنین ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے اس فقیر کے پاس آ ملایا۔ جب حضرت فاروق اعظم نے سنا، آپ نے گریبان سے پکڑ کے جھجھوڑ کے کہا جانتا ہے یہ کون ہستی ہے؟ یہ میرا بھی مولا ہے، یہ تیرا بھی مولا ہے، جس کا یہ مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ من کنت مولا، یہ وہ لقب ہے جو نصیب سے دیتا رب ہے۔ اس پہ بھی ایک قوم انگلیاں اٹھا رہی ہے،
اپنی آخرت پہ کالک ملتی جا رہی ہے، حدیث کا انکار فرما رہی ہے، حالانکہ آواز مدینے سے آ رہی ہے، من کنت مولا۔ انہاں نو مرسل لب جاوے تے انہوں یاد نے ایک کام کریں دیئے تے جڑی اے حدیث ہے، اس کے حضرت زید بن ارقم تو کہتے ہیں کہ 16 صحابہ نے اقرار کیا کہ ہم نے ان کانوں سے سنا تھا کہ مدینے والے نے بولا تھا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا فعلی مولا۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں حضرت ابو طفیل، کون حضرت ابو؟ یہ روئے زمین پہ آخری صحابی تھا میرے نبی کا، اس کو اتنی محبت تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، کہا ابو طفیل، صحابی تھے، تجھے علی سے کتنی محبت ہے؟ تو کہنے لگے جتنی موسیٰ کی اماں کو اس سے تھی، مجھے اتنی محبت ہے مولا علی سے، جس نے علی کو گم کر دیا اس نے سب کچھ گم کر دیا۔ حضرت ابو طفیل فرماتے رہبہ کا مقام تھا، مولا علی خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ میرے آقا کا فرمان سنا ہو، من کنت مولا فعلی مولا۔ کہتے ہیں 30 صحابہ کھڑے ہوئے، کتنے؟ 30۔ آگے کہتے ہیں ان میں سے 12 بدری صحابہ تھے۔ اس حدیث کو کوئی کہے کہ یہ کمزور ہے، یہ ناسبیت کا شور ہے، حالانکہ حدیث میں بڑا زور ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا نا کہ حدیث ضعیف ہے، وہ ہنس پائے، انہیں آکھیا تسی ہنسے کیوں ہو؟ انہیں آکھیا اے ضعیف ہے تے حدیث تے ہے نا، اگو مولانا صاحب سن وہ اکڑ گئے، انہیں آکھیا نا ضعیف ہے، انہیں آکھیا اچھا تیرے پیو دی عمر کنی ہے؟ انہیں آکھیا 90 سال، آکھیا وہ بھی بڑا ضعیف ہے۔ نہیں سمجھ ہے؟ اے بابے پھر انج ٹکر دے، انہیں آکھیا جے ضعیف ناقابل قبول ہے تیرا ابا بھی بے تیرا ابا، انہاں آکھیا ضعیف ہوئے تے ابا ابا ہی ہوندہ ہے، ضعیف ہوئے تے روایت روایت ہی ہوندی ہے، تے صرف ضعیف کر کے انج نہ جان چھڑاؤ، سرکار ذرا نیڑے آ۔ جو حضور مولا علی کے لیے آئی، انہوں نے کان کھڑے کر کے کہا یہ کمزوری اور انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس پہ بھی انگلیاں دھرنے لگے، سن کے مرنے لگے۔ شکر ہے سنی ڈٹ کے مسجد امیر حمزہ میں مولا علی کا ذکر کرنے لگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے جدو تکر تسی سونا نہیں، تقریر نے ختم ہونا نہیں۔ سون دا پروگرام ہے کہ نہیں؟ اے بڑی ڈھلی قسم دی نہیں آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی لگتا ہے تھک گئے ہو۔ اللہ علی۔ ایک صحابی کہتے ہیں علی خیر البشر۔ کیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت علی جب آتے تھے ہم نعرہ لگا دیتے تھے جا خیر البریہ۔ یہ میں صرف اشارے دیندہ جا رہا اے طلباء حضرات میں، جا خیر البریہ۔ کہا عالم عرب میں 3 تھے، عالم عرب میں 3 تھے۔ کہا کون سے؟ کہا ایک بیٹھا تھا او شام میں، اس کا نام تھا ابو دردہ،
دوسرا بیٹھا تھا بصرے کوفے میں، اس کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود، تیسرا مدینے کا عالم، اس کا نام علی ہے۔ اور یہ جو بڑے عالم تھے تینوں، یہ دو عالم شام والے کو بھی جب مسئلہ اڑتا پھنستا تھا تو مدینے والے سے پوچھتا تھا، جب بصرے والے کو بھی مسئلہ اڑتا تھا مدینے والے سے پوچھتا تھا۔ کہا مدینے والا کس سے پوچھتا تھا؟ کہا مدینے والا مدینے والے سے پوچھ چکا تھا۔ مولا علی کہتے ہیں قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جس آیت کو میں یوں نہ جانوں کب آئی، کیوں آئی، کہاں آئی، کس کے لیے آئی، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور یہ واحد ہستی ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، یہ واحد زمین پہ نبی کا غلام ہے جو کہتا تھا اس تو پہلے میں ٹر جاواں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس کا نام کیا ہے؟ مولا علی، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ کیا ہستی ہے، نبی پاک کا سپیشل سرونٹ۔ فرماتے ہیں 90 سورت حضور نے پڑھائی، باقی بچ گئی وہ خیر الناس نے پڑھائی۔ کہ یہ کون ہے خیر الناس؟ کہا جو رہتا ہے نبی کے پاس، جو ہے ہر مومن کو راس، جس کے لیے حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے مولا جدوں علی نہ روے تیرا عمر نہ روے، علی ہوئے تو عمر ہوئے، مولا وہ مشکل نہ آوے، اگر مشکل آوے تو علی ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ مولا علی ہے۔ خیبر پہ بات ختم کرتے کیونکہ بہادر کی بات بہادری پہ۔ کہتے ہیں جب جنگ خیبر کا موقع آیا، خیبر کے اندر 10,000 یہودی سورما، کتنے تھے؟ 10,000 کفر کی یلغار، اور اتنا اسلحہ تھا ان کے پاس، یہودی تب بھی یہودی اب بھی یہودی۔ کہتے ہیں ان ظالموں نے پورا طوفان بنے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے باقی قلعے تو توڑے پر ایک قلعہ قموس تھا جس پہ اٹیک ہوا پر فتح ہونے میں نہ آیا، یہاں تک کہ مدینے والے نے فرمایا کل ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا جس کو خدا رسول سے پیار، اللہ رسول کو اس سے پیار، پھر نہیں ہوگا انتظار، بس اٹھائے گا تلوار ہو جائے گا بیڑا پار۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، کہتے ہیں آج تک میں کدے آرزو نہیں کی تھی کہ ربا میں نو بھی کوئی مرتبہ دے، آج تے میں بھی گوڑے رکھ کے آکھیا ربا کرم فرما، ایک کام تے میرے ہتھوں کرا، ایک میں نہیں سارے پہ دعاواں منگن ربا کل جیڑے ویلے مدنی بلاوے اللہ کرے یار دی نظر میرے تے پہ جاوے تے میری واری شالا آوے۔ کہتے اگلا دن آیا، سرکار نے اپنے خدام کو بلایا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں جان کے بالکل علامہ صاحب دی طرح سامنے آیا، مطلب بندہ این سر چاوے، یہ سر چاوڑ دا مطلب ویکھڑ نہیں وکھانا ہے، سرکار ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ حضرت سعد عظیم آدمی تھے، کہتے میں جان کے آگے جا بیٹھا شالا یار دی نظر میرے تے بھی پہ جاوے، پر سرکار نے نظرانوں گھمایا، ہر کسے منہ وکھایا، پر انہا نعرہ اے لایا علی کیوں نہیں آیا؟ تے ساڑھے بچوں اے بھی آواز آیا، انہا کہ شکر علی ہے ہی نہیں، ہن ساڑھے بچوں ہی کسے نہ کسے دا قرآ نکلنا ہے، پر یار آکھیا جاؤ انہوں بلا کے لے آؤ۔
جن پہ کرم ہوتا ہے یوں نصیب سرگرم ہوتا ہے۔ حضرت علی کو حضرت سلمہ بن اکوع ایک صحابی تھے، کہتے میں پکڑ کے لایا، انہاں دی اکھی نہ کھلے تے درد غضب دا، میں انہیں سہارا دے کے لایا۔ جب حضور کے سامنے میرا علی آیا، سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا؟ حضور مجھے تو اپنا پاؤں ٹھیک سے نظر نہیں آتا، درد الگ ہے۔ سرکار نے فرمایا تھلے ہو، تھلے بٹھایا، لٹایا، سر طبیب نے اپنی جھولی وچ پایا، مزہ بڑا ہی آیا۔ حضور نے حضرت علی کا سر اپنی جھولی میں ڈالا اور زلال حلاوت، کیا شفا خانہ دہن سے انگشت شہادت کے ذریعے زلال حلاوت کو نکالا اور تھوڑا تھوڑا ڈالا، ڈال کے بولا ہون 10 ڈھولا۔ کہتے ہیں حضور نے بولا علی بول اکھ، شکر خدایا، سبحان اللہ۔ یہ تسی مسکرا رہے ہو، یہ بھی اٹھ دے صدقے دا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ علی آنکھ کھول، حضرت مولا علی کہتے ہیں آنکھ جو کھلی، کہتے ہیں نظر پھر کہاں تک گئی نظر، تمہیں کیسے ہو سکتی ہے خبر؟ کہتے ہیں اس دن کے بعد نہ آنکھ دکھنے کو آئی نہ سر دکھنے کو آیا۔ یار نے ایک دن دو ہی بندے عجیب خوش نصیب ٹھہرے، ایک خیبر کے منزل پہ جس کا سر نبی کی گود میں تھا، سر نبی کی، اور نبی نے زلال حلاوت لعاب دہن شفا خانہ دہن سے نکال کے اس کی آنکھ پہ لگایا۔ ایک غار ثور میں غار میں تھا، وہ بھی عجب یار تھا، علی کا سر تھا، میں صدقے جاؤں ابو بکر کا پاؤں۔ اللہ اکبر۔ علی پاک اٹھے، سرکار نے دعا بھی دی، دوا بھی دی، پر میں چل آگے۔ اب حضرت علی جب نکلے، ایک بہادر آیا، دوسرا آیا، پہلے عام مسلمانوں کی فوج گئی، لیکن ظالم 10,000 کا خونخوار لشکر تھا۔ کتنا؟ 10,000 کا خونخوار لشکر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، کلیجے پھٹنے لگے۔ مولا علی نے فرمایا ہٹ جاؤ۔ اب جو اترے میدان میں حیدر کرار، گرم ہو گیا میدان کارزار، چلی علی کی تلوار، 7 بہادر یہودیوں کے یکے بعد دیگرے پھڑکا دیے۔ اب مرحب نکلا، ڈبل خود، لوہے کا خود، فولادی ہیلمٹ سر پہ، نیچے 2 دستاریں، ایک لوہے کی زرے، دوسری لوہے کی زرے، اور 2 تلواریں حمائل کر کے نکلا۔ اس نے کہا آج میں بتاؤں گا علی کو بہادر کون ہوتا ہے۔ نکلا اس طرح ہاتھی کی طرح اور کہنے لگا جانتے ہو میں مرحب ہوں، میرا نام مرحب ہے، مجھے یہ قلعے یہ زمین پہچانتی ہے۔ آج مولا علی نکلے، فرمایا تو مرحب ہے، اور انا الذی سمتنی امی حیدر،
میں وہ ہوں اماں دودھ پلاتی تھی، حیدر فرماتی تھی آج تجھے بتاؤں گا کہ حیدر شیر ببر ہے۔ اب جس وقت مرحب سامنے آیا، پہلے وار میں اٹھائی تلوار، رکھ کے ماری، فولادی خون کٹا، سر پھٹا، جسم کٹا، اور گھوڑے کی زین کٹی، گھوڑے کا بدن کٹا، کابوس کٹا، اور دو ٹوٹے مرحب، آدھا ادھر آدھا ادھر، گھوڑا کٹا آدھا ادھر آدھا ادھر، آواز آئی اللہ اکبر۔ اب عام تلوار چلائی، جب آپ گئے بھاگے سارے، الامان الامان، آ گیا محمد کا پہلوان، کانپ رہا ہے زمین آسمان۔ آپ پہنچے، سارے بھاگے قلعے میں، آپ نے قلعے کے دروازے کو پکڑ کے جب ہلایا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، کہتے ہیں قلعے کو جب دروازہ ہلایا پورا قلعے میں زلزلہ آیا۔ حضرت سیدہ صفیہ کہتی ہیں میں تخت پوش تخت پہ بیٹھی تھی، اندر بیٹھی تھی پلنگ پہ، میرا پلنگ ایسے ایسے کرنے لگا جیسے زلزلہ آیا، میں نے گری، میرے ناک پہ چوٹ لگی، میں سنبھل کے اٹھی کہ زلزلہ آیا، اور راہب نے کہا اماں زلزلہ نہیں آیا، علی نے دروازہ ہلایا۔ یہ حیدر کرار ہے، اب بھی آتی پکار ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حی علی الفلاح والی سرکار، جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو، تسی کسے چکر چ نہیں آ رہے، کمال نہیں ہو گیا؟ اے میں لاہور چاہتا نا جڑے ستے ہو، ظاہر ہے ہن 11 بجن والے نے، او سارے ہاتھ انج چکے ہونے سن اسمبلی دے ممبران دی طرح، پر تسی کہ قریش صاحب نے تانوں بیدار رکھیا ہوا ہے۔ خیر، اصل میں پروگرام میرا وہی تھا جو میں نے، کیونکہ پھیرا میں نے بڑی لمبی تقریر کو دیا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ تھک گئے، پسینہ مجھے آ گیا، تھک آپ گئے، کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ مجھے وہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے کھانسی پہ کھانسی، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے میری آواز اٹک رہی ہے، پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی ہے، لیکن یہ مولا علی کی برکت ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ میرے بھائی، یہ جو تحریک حی علی الفلاح، یہی ہے نجات کی راہ۔ یہ نہ دیکھنا کوئی آہ کرتا ہے یا کرتا ہے واہ، تساں جاری رکھنی ہے تحریک حی علی الفلاح۔ وہ کسی نے اردو میں کہا، اس نے کہا کہے جا پیام قاصد یوں ہی جان ناتواں سے، کہ ہوا بدل چلی ہے میری جنبش زباں سے۔ آپ اپنی ڈیوٹی، قبلہ قریش صاحب، آج ہم جس وقت اترے نا موٹر وے سے نیچے، تو میرے پیر صاحب کہنے لگے اے حضرت صاحب اے آپاں بخشے گئے ہیں؟
میں آکھیا وہ کی میں اکھے جڑے جھٹکے تو سلوین میں نو اے پنڈ دادن خان والے روڈ تے ایتے پھر بندہ بخشیا جاندا ہے. میں آکھے پھر قریشی صاحب تے پھر جنت دی ادھی دے مالک ہوئے رہے. اگو میں نو آدن قریشی صاحب دے سمارٹ ہون دا ہون پتہ لگ گئے اتھو ہی آندے جاندے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اے حی علی الفلاح علیہ حضرات اے دے واسطے بھی دعا کرنا اس سڑک بن جاوے بے دھڑک انشاءاللہ. اے امید لگ گئی ہے. اج اساں ویکھے کم شم جاری ہے اور سنیا کہ حکم بھی سرکاری ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ قبلہ قریش صاحب کو عمر خضری عطا فرما. یہ ہمارا مان ہے, آپ بھی ہمارا مان ہے. اور قریشی صاحب نے جو یہاں کام کیا ہے وہ کلندر لوگ کرتے ہیں. کسی نے پنڈی جا میں نو پوچھیا پیر صاحب حضور ضیاء الامت نے کتے جانا ہی, میں کہ دو ہی ترے لہو شہر. انہاں کہ کیڑے؟ میں کہ ایک تے واشنگٹن. اللہ جان دے. میں کہ پہلی تے میری ترجیح ہے واشنگٹن. 1995 دی گل ہے. انہاں آکھیا اچھا اے نہ ہویا تے پھر میں کہ پھر چھوٹا جا شہر اسلام آباد ہے. کہنے لگے پھر میں کہ پھر لاہور. تے آپ نے فرمایا ہور. میں کہ ہور نہیں لاہور. تے قریشی صاحب نو انہاں چک کے ماشاءاللہ تواڈے حوالے فرمایا. پھر انہاں نو یاد ہی کچھ نہیں آیا. یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کا پیار ہے کہ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے, پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا. ان کو لندن والوں نے بھی بڑا زور لگایا لیکن اے شہباز انہاں دے ہاتھ بھی نہیں آیا. لیکن پتہ نہیں آپ نے کیا گھول کے پلایا. اے جہاں بھی گیا پھر لوٹ کے یہیں آیا. اللہ پاک اس مسجد کو بھی آباد رکھے, اس جامعہ کو آباد رکھے, آپ کو آباد رکھے. اور اللہ انجمن غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ وہ ہماری بنیاد ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ان کے سب اولاد ہیں. یہ جتنا بھی اس کا ثواب جائے گا میرے ان پیارے بھائیوں کو ایک ایک کو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن فرمائے, نور علی نور فرمائے, آپ سے بھی ہر بلا دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.